مصیبت سے بچا ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں ضرور مبتلا ہوا، اور اکثر تو لوگ پاگل ہو گئے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ بندر کی فطرت میں خسنت و نات، مکر و فریب، ہیلہ سازی، شہوت پرستی ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنی اسرائیل کو یوم سبت کے بارے میں ہیلہ سازی کی سزا یہ دی کہ انہیں بندر بنا دیا۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین۔ سورہ بقرہ کی 65 آیات میں اور سورہ اعراف کی 166 آیات میں یہ درج ہے۔ یزید کی طبیعت میں بھی ایسے ہی اوصاف پائے جاتے تھے، اسی لیے انسانوں پر تسلط پانے کے باوجود اس کا طبعی میلان جانوروں، خاص طور پر بندروں کی طرف رہا۔ ابن کثیر یزید کے مشاغل کے ذیل میں لکھتے ہیں، بندروں کو وہ زرنگار ٹوپیاں اوڑاتا تھا، ریچھ اور بندر کے درمیان لڑائی کا کھیل کھیلتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غمگین رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب بھی یہی ہوا کہ ایک بندریا اٹھا کر نچا رہا تھا کہ اس بندریا نے یزید کو کاٹ لیا۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ درج ہے، اور طبی اندازہ یہ ہے کہ جیسے کتے کے کاٹنے سے انسان باولا ہو جاتا ہے، اسی طرح بندر کے زہر سے بھی انسان بندر جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جاتا ہے۔ گویا ہیلہ ساز اور مکار اسرائیلیوں کی سزا کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا۔ یزید کی حکومت 3 سال 9 ماہ رہی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو حکومت سونپی گئی، لیکن وہ بھی اس پر حکومت نہ کر سکا، اور 40 ہی دن میں حکومت سے وہ علیحدہ ہو گیا۔ پھر علیحدگی سے 40 یا 70 روز بعد 21 یا 23 برس کی عمر میں وہ اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ جس حکومت کو خاندانی اور موروثی بنانے کے لیے اتنے جتن کیے گئے، وہ اتنی تھوڑی سی مدت میں ریت کی طرح ہاتھوں سے سرک گئی، اور یزید نے امام حسین اور اہل بیت کو بے دریغ قتل کر کے آل محمد کا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن مالک الملک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسین کی صلبی نرینہ اولاد میں سے صرف امام زین العابدین زندہ بچے تھے، جبکہ یزید کی موت کے وقت اس کی اولاد میں سے 20 تھی، جن میں 15 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ آج حسینی سادات تو اسلامی ملک کے گوشہ گوشہ میں مل جائیں گے، لیکن یزید کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر ڈالا ہے۔